سورہ مبارکہ آل عمران کی مسلسل دو آیات آپ کے سامنے پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ ان دو آیات میں پہلا پیغام، پہلا معرفت کا پیغام، پہلا ایک الہی غذا، روحانی غذا تو یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ دوسرا پیغام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسرا پیغام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا، مسلمان مرنا، مسلمان مرنے کا پیغام ہے۔ دوسرا ہم نے ایک لفظ سنا ہے قضا اور ایک لفظ ہے قدر، ہم نے ایک لفظ سنا ہے تکوین اور ایک لفظ سنا ہے تشریح، ہم نے ایک لفظ سنا ہے جبر اور ایک لفظ سنا ہے اختیار۔ ان مفاہیم، ان الفاظ کے مفاہیم، ان الفاظ کے جو معنی ہے، جو اس کی تشریح ہے، وہ آپس میں بڑا گہرا ربط رکھتی ہے۔ یعنی اگر میں قضا، تکوین اور جبر کو ایک عنوان دوں اور قدر، تشریح اور اختیار کو ایک عنوان دوں تو قدر مشترک پیغامات ہیں۔ قضا یعنی حکم، آج یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ ہے قضا، یہ مجلس کیسے ہوگی، یہ ہے قدر۔ لوگوں کو ہدایت دینی ہے، اللہ نے دو کام اپنے اوپر واجب کیے ہیں، دو اہم ترین کام اللہ نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں۔ ایک انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانا اللہ کا کام۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ امام بنانا اللہ، ملک اور ملک اور ملکیت عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یہ ہادی کا انتظام اللہ کا کام۔ اب یہ جو ہدایت دینے کا اس نے حتمی فیصلہ کیا ہے، یہ کیسے ہدایت دے گا، اس کو کہتے ہیں قدر۔ وہ کیسے ہدایت دے گا؟ کبھی وہ آسمانی کتابیں نازل کرے گا، کبھی وہ انبیاء کرام کو بھیجے گا، کبھی وہ اولو العزم نبیوں کو، کبھی شریعت نازل کرے گا، کبھی کتابیں نازل کرے گا، کبھی نبیوں کو معجزے دے گا، کبھی نبیوں کے لیے غیبی امداد بھیجے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ قدر کا حصہ ہیں۔ یہ مجلس ہونی ہے، یہ کیسے ہونی ہے، یہ قدر کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہونی ہے، یہ اختیار کا حصہ ہے۔ یہ کیسے ہونی ہے، یہ تشریح، قاعدے قوانین کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں قانون تو بن گیا مگر اس کی تشریح نہیں ہوئی، فلاں قانون تو بن گیا مگر اس کی قانون سازی نہیں ہوئی، اس کی دفعات کو اور اس کی شرائط کو نہیں طے کیا گیا۔ اللہ نے ایک کام اپنے اوپر لیا، انا علینا للہدی، مجھ پر ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ دوسرا کام جو اللہ نے اپنے اوپر لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا، جنبش کرنے والا، جنبندہ نہیں ہے، کوئی متحرک نہیں ہے، کوئی رینگنے والا نہیں ہے، کوئی ہلنے والا صاحب حرکت، کوئی ذی حیات نہیں ہے مگر الا علی اللہ رزقها، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ۔ اللہ ہادی ہے، اللہ رازق، اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہی رزق کا رازق اللہ۔ اس وقت میرا موضوع عقیدہ توسل نہیں ہے، ورنہ ہم یہاں سے گریز لیں گے اس بات کے لیے کہ اللہ عالم ہے، اللہ ہادی ہے، اللہ رازق ہے بالاصالہ بالذات، لیکن اب وہ جس سے راضی ہو جائے، الا لمن ارتضی الا لمن اصطفی، جس سے وہ راضی ہو جائے، جس کو وہ چن لے، جس سے وہ چاہے یہ کام اپنا لے سکتا ہے۔ جیسے مدبرات امر ہیں، اللہ کے تدبیر امور کو جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، ان کو تدبیر امور کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کے دی ہے کہ وہ بارش برسائیں، وہ ماں کے شکم میں تصویریں بنائیں، وہ رزق نازل کریں، وہ مثلا موت کا فرشتہ، مثلا ہوا چلانے والا فرشتہ، مثلا بارش برسانے والا فرشتہ۔ یہ ایک عقیدہ توسل کا گریز ہو جائے گا یہاں سے، اگر ہم بحث کو اس طرف لے جائیں تو یہ بحث بنے گی توسل کے عقیدے کی، یعنی وسیلہ جو ہم جیسے کہتے ہیں قرآن مجید میں دو جگہ پر لفظ وسیلہ آیا ہے، اور مفہوم وسیلے کا تو قرآن میں 10 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ تو مفہوم وسیلہ یہاں سے گریز پائے گا کہ اللہ بالاصالہ بالذات ہادی اور رازق ہے، اور جو ہادی بنائے گئے ہیں، جو نبی بنائے گئے ہیں، جو رسول بنائے گئے ہیں، جو امام بنائے گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، تو پھر وہ بالعرض ہیں اور بالعطا ہیں، انہیں اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے، انہیں اللہ نے یہ منصب بخشا ہے۔ تو عین توحید عقیدہ شمار ہوگا، اللہ
اللہ کے نظام کا اقرار شمار ہوگا، اور اللہ کے نظام کے آگے تسلیم ہونے کے لیے یہ والی باتیں روشن ہونی چاہیے کہ نظام الہی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں دو کاموں میں سے اللہ نے ایک کام لیا، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اب وہ جو ہدایت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، تو ہادیان دین جب اللہ کی جانب سے قدم قدم پر بات بات میں ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں تو یہ تشریع کہلاتی ہے، یہ تقدیر، یہ قدر کہلاتا ہے، یہ اختیارات ہمارے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے چیزیں رکھی جا رہی ہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ عمل کر لو یا یہ عمل کر لو، انا ہدینا السبیل، ہم نے رستہ دکھا دیا ہے، اب آپ اس رستے پہ چلیں یا نہیں چلیں۔ تو اما شاکرن چلیں تو شاکر، اور اما کفورا نہیں چلیں کفور اور کفر کرنے والے اور منکر شمار ہوں گے۔ یہ جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اوپر عمل کا طریقہ کار ہے، عمل کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تشریع، اور اسے کہتے ہیں قدر، قضا اور قدر۔ مولا علی علیہ السلام دیوار کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو گر رہی، جب اور اس کے گرنے کے آثار واضح ہوئے اور گرنے لگی تو حضرت وہاں سے ہٹے اور دیوار گر گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک شخص نے آواز دی، یا علی اتفر من قضاء اللہ، آپ قضاء الہی سے گریز کر رہے ہیں؟ مولا نے بے ساختہ فرمایا، افر من قضاء اللہ الی قدر، میں قضاء الہی سے گریز کر کے قدر الہی کی طرف۔ اللہ کیسا مجھے رکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے دیوار کے نیچے دب کر مرتا ہوا دیکھ، یعنی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بھی قضا ہے، ہمیں مارے گا، ہم مریں گے، یہ بھی قضا ہے، اس لیے موت کو بھی قضا کہا جاتا ہے۔ لیکن کیسے مریں گے، وہ مرنے سے ایک لمحے پہلے کی جو کیفیت وہ ہمارے ہاتھ، وہ پیدا ہونے کے ایک لمحے بعد کی جو کیفیت ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے۔ تو اب یہ مرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہاں تک اپنے آپ کو لے کیا کرنا ہے کہ ہم موت کے منہ تک پہنچتے ہوئے، دہانے موت تک پہنچتے ہوئے، جب ہمارا دم نکل رہا ہو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، یہ ہے قدر۔ اس کا ہمیں بتایا کہ سبھی نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا کہ اب معاذ اللہ جانوروں کی طرح کہ تم خود جو چاہو کر پھرو، نہیں، ہم نے تمہارے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان کا نظام تمہیں، اس نظام کو شریعت کہتے ہیں، اس نظام کو ہدایت کہتے ہیں، اس نظام کو نبوت، رسالت اور امامت کہتے ہیں۔ یہ جو زندگی کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں جڑنے کو تشریع کا وہ ایک لمحہ پہلے ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی کہتا ہوا جاؤں کہ ہم سے جو مطالبہ ہو رہا ہے، ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار موت نہ آ جائے مگر مسلمان۔ تو کیا مسلمان مرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ ہاں، مسلمان مرنا ہمارے اختیار میں ہے، تبھی ہم سے مطالبہ کیا جائے۔ جو چیز ہم کر ہی نہیں سکتے اس کا مطالبہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ ہم سے نہیں مانگی جا سکتی، تکلیف ما لا یطاق، اور جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا اللہ۔ ہم تو کرتے ہیں اپنے جیسے لوگوں سے ایسی بات کا مطالبہ جو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، وہ منع کر دیتا ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ مطالبہ بھی نہیں کرتا، اللہ ایسا نظام ہی نہیں بناتا جس میں ہم کام نہ۔ لہٰذا کیسے مریں، ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح۔ میں کہتا ہوں یہ نعرہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ جیو بھی علی کی طرح اور دنیا سے جاؤ بھی، اور جیو بھی حسین کی طرح اور جاؤ دنیا سے علی، دنیا سے جاؤ بھی حسین۔ ولا تموتن الا وانتم، خبردار موت نہ آ جائے مگر یہ کہ مسلمان مر۔ یہ مسلمان مرنے کا جو ہم سے مطالبہ ہے یہ ہے حسن، یہ ہے وہ نقطہ جس پر ہمیں اپنے معاملات کو مرکوز رکھا ہے، اسے ہمیں اپنا مرکز اور اسے دائرہ نقطہ قرار دو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور اللہ کی رسی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کی رسی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کرو۔ ترجمہ کیا جاتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تفرقہ نہیں کرو۔ ذاتی طور پر نہ اتحاد اچھی چیز ہے اور ذاتی طور پر نہ اختلاف، ذاتی طور پہ نہ اتحاد اچھی چیز ہے اور ذاتی طور پہ نہ اختلاف بری شے۔ اختلاف برا ہوتا ہے وجہ اختلاف سے، ورنہ ظالم سے، جابر سے، باطل سے اور مستکبر سے، استکبار سے، متکبر سے اختلاف کرنا یہ حسن ہے۔ یہ مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا اختلاف، اور نہ ہی مطلقاً کہا جائے گا اتحاد برا ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں اتحاد ہو رہا ہو کیا اس کو اچھا مان لیا جائے گا؟ نہیں، وجہ اتحاد ہے جو اسے اچھا کرتا ہے اور وجہ اختلاف ہے جو اسے برا بنتا ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ جہاں اتحاد کی وجہ اچھی ہے وہی اتحاد اچھا ہے، جہاں اختلاف کی وجہ جو ہے وہ بری ہے وہاں اختلاف برا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ۔ اختلاف کہاں نہیں کرنا؟ قرآن سے نہیں کرنا، اہل بیت سے نہیں کرنا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے، اور پوچھا گیا نبی سے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، پوچھا گیا علی سے کہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی، علی مع القرآن و قرآن مع علی۔ یہ جو قرآن مع علی جو ہے، بالقرآن مع علی جو ہے، یہ دونوں چیزیں ملیں گی، کیونکہ رسی دو ڈوروں کے بٹنے کو بھی کہا، جب دو ڈوریں بٹیں گے آپ تو رسی بنے گی، اور یہ رسی ہے قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت، یہ ہے اللہ کی رسی۔ اس رسی کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں، اولی الامر کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں، قرآن کے بارے میں کوئی جھگڑا، صادقین کے بارے میں، طاہرین کے بارے میں کوئی جھگڑا، یہ
تمام تر کمالات کا مجموعہ گھرانہ، اور اس گھرانے کا حسن اور کمال یہ کہ یہاں کا ہر فرد اللہ کی جانب سے ہدایت دینے کی قرآن یہاں نازل ہوا ہے۔ کردار ان کا اتنا بلند ہے کہ آج ان کے کہے ہوئے فرامین، ان کے بیان کردہ اقوال، ان کے اقدامات، ان کی سیرت، ان کی روش، ان کا طور طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل